اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا علی علیہ السلام مدد۔ معزز ناظرین، میں سید اولاد حسین نقوی النجفی عرض کربلا ٹی وی کی جانب سے پروگرام سفینۃ النجات کی 12ویں نشست میں کربلائے معلیٰ سے حاضر خدمت ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم حرم امام حسین علیہ السلام پر گفتگو کر رہے ہیں۔ ناظرین، امام حسین علیہ السلام وہ مظلوم امام ہیں کہ جن کی شہادت کے بعد بھی مسلمانوں نے قبر امام حسین علیہ السلام پر ظلم کیے۔ روضہ مبارک امام حسین علیہ السلام کو بار بار بنایا گیا تو بار بار مسمار کیا گیا، جس کے بارے میں آج کی نشست میں ہم تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ ناظرین، قبر امام حسین علیہ السلام کی تاریخ کچھ یوں ہے کہ 13 محرم 61 ہجری 12 اکتوبر 680 عیسوی امام حسین ابن علی علیہ السلام کو امام سجاد علیہ السلام نے دفن کیا، تو 65 ہجری 684 عیسوی مختار بن ابو عبیدہ ثقفی نے مسجد اور قبر کے اوپر گنبد کے ساتھ ساتھ روضہ مبارک کے لیے 2 دروازے بھی بنوائے۔ 132 ہجری 749 عیسوی صفا کے دور میں مسجد کے اوپر گنبد بنایا گیا اور 2 مزید داخلی باب بنوائے گئے اور ابواب کی تعداد 4 ہو گئی۔ پہلی بار 140 ہجری 763 عیسوی منصور دوان کی ملاؤن عباسی خلیفہ کے دور میں روضہ مبارک کے گنبد اور مسجد کو مسمار کر دیا گیا۔ یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا دور امامت تھا۔ 158 ہجری 774 عیسوی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے زمانے میں روضہ مبارک کا گنبد اور مسجد کو دوبارہ تعمیر کیا گیا۔ پھر 171 ہجری 787 عیسوی ہارون رشید کے زمانہ میں دوسری بار روضہ مبارک کا گنبد اور مسجد کو مسمار کر دیا گیا۔ قبر مطہر کے پاس بیری کے درخت کو بھی کاٹ دیا گیا، جس کا ذکر ہم باب سدرہ میں کر چکے ہیں۔ پھر 193 ہجری 808 عیسوی امام علی رضا علیہ السلام کے زمانہ میں جب امام علیہ السلام مدینہ منورہ میں تھے، عباسی خلیفہ امیر رشید کے دور میں روضہ مبارک کے گنبد اور مسجد دوبارہ تعمیر کیے گئے۔ 236 ہجری 850 عیسوی متوکل کے دور میں تیسری مرتبہ روضہ مبارک کا گنبد اور مسجد مسمار کر دیے گئے۔ قبر مطہر امام حسین علیہ السلام کے آس پاس کے علاقہ کو کھودنے کا حکم دیا گیا اور نہر فرات کے پانی کا رخ بھی قبر امام حسین علیہ السلام کی جانب کر دیا گیا۔ 247 ہجری 861 عیسوی امام علی نقی علیہ السلام کے زمانہ میں حرم مطہر کو دوبارہ تعمیر کیا گیا۔ پھر 273 ہجری 886 عیسوی امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے غیبت صغرا کے زمانہ میں چوتھی دفعہ حرم مطہر کا گنبد اور مسجد مسمار کر دیے گئے۔ 280 ہجری 893 عیسوی امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی غیبت صغرا میں علید کونسل کے زمانہ میں روضہ مبارک کو دوبارہ تعمیر کیا گیا اور ساتھ میں 2 مینار بھی تعمیر کیے گئے اور 2 مزید داخلی باب بنوائے گئے اور ابواب کی تعداد 6 ہو گئی۔ 207 ہجری 977 عیسوی ابن بوئے نے ساگون کی لکڑی سے قبر امام حسین علیہ السلام پر زری کی تعمیر شروع کرائی اور شہر کربلا کو بھی آباد کیا۔ بارڈر اور گھروں کی تعمیر ہوئی۔ عمران بن شاہین نے روضہ کے سامنے مسجد بنوائی اور امام علی علیہ السلام کے حرم میں بھی باب توسی پر مسجد تعمیر کرائی گئی۔ 207 ہجری 1016 عیسوی روضہ مبارک کا گنبد اور مسجد آگ کی لپیٹ میں آ گئے۔ ابن فادی نے پھر سے ان کو تعمیر کرایا۔ 620 ہجری 1223 عیسوی ذریعہ مبارک کو ناصر نے سجایا۔ 757 ہجری 1365 عیسوی سلطان اویس کے زمانہ میں روضہ مبارک کا گنبد
اور دیوار دوبارہ تعمیر کیے گئے۔ 780 ہجری 1384 عیسوی سلطان احمد نے مینار سونے سے تعمیر کرائے اور صحن کو وسیع کیا گیا، اور پھر 920 ہجری 1514 عیسوی ذریعہ مبارک کو شاہ اسماعیل صفوی نے سجایا۔ 1032 ہجری 1622 عیسوی ذریعہ مبارک کو شاہ عباس صفوی نے کاشی کے ٹائل اور تانبے سے سجایا۔ پھر 1048 ہجری 1638 عیسوی روضہ مبارک کا گنبد 5ویں مرتبہ مسمار کر دیا گیا۔ 1155 ہجری 1742 عیسوی ذریعہ مبارک کو نادر بادشاہ نے بنوایا اور قیمتی زیورات سے آراستہ کیا گیا، اور پھر 1211 ہجری 1797 عیسوی سلطان محمد نے گنبد پر سونے کا کام کرایا۔ 1216 ہجری 1801 عیسوی وہابیوں نے کربلا پر حملہ کیا، لوٹ مار مچائی اور روضہ مبارک کو نقصان پہنچایا، اور پھر 1232 ہجری 1817 عیسوی فتح علی شاہ نے ذریعہ مبارک پر چاندی اور گنبد پر سونے کا کام کرایا، اور وہابیوں سے پہنچنے والے نقصان کا ازالہ کیا گیا۔ 1283 ہجری 1866 عیسوی نصیر الدین شاہ نے روضہ مبارک کے صحن کو وسیع کیا، اور 1358 ہجری 1939 عیسوی میں ڈاکٹر سید سیف الدین نے خالص چاندی کے شیشے پیش کیے جو ذریعہ مبارک پر لگا دیے گئے۔ 1360 ہجری 1941 عیسوی ڈاکٹر سید سیف الدین نے روضہ مبارک کا وسطی مینار تعمیر کرایا، اور 1948 عیسوی سید عبد الرسول خالصی نے روضہ مبارک کے اطراف میں پکی سڑک بنوائی اور صحن کو وسیع کیا گیا۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی نشست کہ جس میں ہم نے حرم مظلوم کربلا علیہ السلام کے ساتھ ہونے والے تاریخی مظالم کو بیان کیا۔ اگلی نشست کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ و ناصر، والسلام۔